لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 3461۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چار بہنیں مومنہ ہیں، میمونہ، ام الفضل، سلمہ، اسماء بنت امیس۔ مؤخر الذکر اول الذکر تینوں کی اخیافی بہن ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت سے نکاح لیے، اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر آپ کو اس اجازت دی۔ سورہ احزاب میں آیت موجود ہے، خالصۃ لک من دون المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زیادہ نکاح کرنے کی اجازت دی ہے لوگوں کے علاوہ عام مومنوں سے ہٹ کے، اے نبی خاص آپ کو دی ہے، لِکَیْ لَا یَکُونَ عَلَیْکَ حَرَج، تاکہ تجھے دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری جوانی حضرت خدیجہ کے ساتھ گزار دی، جو کہ ان سے 15 سال عمر میں بڑی تھی۔ 25 سال زندگی کے حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارتی ہے۔ حضرت خدیجہ نے جب وفات پائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 50 سال تھی اور حضرت خدیجہ 65 سال کی۔ اس کے بعد پھر آپ نے حضرت سودا سے نکاح کیا، جو آپ سے 4 سال بڑی تھی اور بیوہ تھی، اور ان کے ساتھ آپ نے 4 سال گزارے، تو 54 سال کی عمر تک آپ کے پاس ایک ہی بیوی رہی۔ 54 سال کے بعد پھر حضرت عائشہ جو تھی وہ رخصت ہو کر آپ کے پاس آ گئیں، اور اگلے 5 سالوں میں آپ نے مزید نکاح کیے۔ یہ وہ دور تھا جو کہ اسلام کے پھیلنے کا دور تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نکاح میں بہت سی حکمتیں تھیں۔ آپ نے بہت سی اپنی رشتہ داریاں نئی بنائیں، بہت سی نفرتیں ختم کیں، بہت سے لوگوں کو بھی ان نکاحوں کے ذریعے دین کی دعوت دی، اور اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے کے اس ٹرینڈ سے کہ وہاں پہ جس کے نکاح زیادہ ہوتے تھے وہ لوگ اس کو عزت والا سمجھتے تھے، اس سے فائدہ اٹھایا۔ تو حضرت میمونہ سے آپ کا جو نکاح ہے یہ سب سے آخری نکاح۔ حضرت میمونہ سے آپ نے جو نکاح کیا یہ آپ کا سب سے آخری نکاح ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 59 سال تھی۔ اب ان سے نکاح میں کیا حکمت تھی یہ میں آپ کو بتاتی چلی جاتی ہوں کہ حضرت میمونہ جو تھیں یہ 7 بہنیں تھیں، اور یہ ساری کی ساری اشراف قریش میں ان کی شادی ہوئی تھی۔ تو جب یہ اشراف قریش اکٹھے ہوتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سیاسی قوت سے فائدہ اٹھانا چاہا تھا، دین کے خط۔ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح تب کیا جب آپ عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لائے تھے۔ 6 ہجری میں آپ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے، کفار نے عمرہ نہ کرنے دیا اور طے کر دیا کہ آپ اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے دوبارہ آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال دوبارہ 7 ہجری میں عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے، اور اسی سال ہی آپ عمرہ جب آپ نے کر لیا تو اس کے بعد حضرت میمونہ سے آپ نے نکاح کیا۔ یہ آپ کا آخری نکاح تھا، اور اس وقت میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ آپ کی عمر 59 سال تھی۔ تو ان سے نکاح میں حکمت میں بتا چکی ہوں۔ یہ 7 بہنیں تھیں، ساری کی ساری اشراف قریش کے نکاحوں میں تھیں، اور جب یہ لوگ اکٹھے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اکٹھ سے دین کا فائدہ اٹھانا چاہا تھا۔ ان میں سے 4 بہنیں مومن تھیں، اور یہ 4 بہنوں کا ذکر یہاں پہ ہے۔ حضرت میمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترم، اور ام الفضل یہ حضرت عباس کی بیوی۔ اس کے علاوہ سلمہ، اسماء بنت امیس جو ہے یہ کئی صحابہ کے نکاح میں آئی ہیں، اور
کیونکہ ان کے جو خامن تھے وہ فوت ہو جاتے، یہ بیوہ ہو گئی تھیں۔ تو یہ آخری اسماء بنت امیس جو ہیں یہ پہلی تینوں کی ماں شریک بہن تھی۔ تو یہ حکمت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت میمونہ کے ساتھ نکاح کرنے میں۔ اب حضرت میمونہ کے ساتھ نکاح کا ہی ایک فوری فائدہ کیا ہوا کہ خالد بن ولید جو کہ ان کے بھانجے تھے وہ ایمان لے آئے۔ تو اللہ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بہت سے فائدے اٹھائے اور بہت سی حکمتوں کا خیال رکھ کے تو آپ نے ان سے نکاح کیا۔ حدیث نمبر 3466، ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میری قوم بحلہ کی طرف بحیثیت مبلغ بھیجا۔ جب میں ان کے پاس پہنچا تو بھوکا تھا، وہ اس وقت کھانا کھا رہے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ خون کھا رہے تھے۔ انہوں نے میری طرف توجہ دی، میری عزت کی۔ انہوں نے کہا صدی بن اجلان کو خوش آمدید۔ انہوں نے کہا ہمیں یہ خبر موصول ہوئی ہے کہ تم اس آدمی محمد کی طرف مائل ہو گئے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، کیا واقعی بات اسی طرح ہے؟ اصل بات ہے ابو امامہ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کی توفیق دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اپنی قوم کے سرداروں میں سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی ڈیوٹی لگائی کہ یہ اپنی قوم کو بھی دین کی طرف دعوت ہے۔ اب جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جب یہ اپنی قوم کے پاس گئے تو ظاہر ہے قوم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اب ایمان نہیں لائی تھی۔ انہوں نے اپنے سردار کو خوش آمدید کہا اور ساتھ ہی کہا ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم صابی ہو گئے ہو، تم نے اپنا باپ دادا کا دین چھوڑ دیا۔ تو انہوں نے جواب دیا نہیں، میں تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا ہوں، اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں دین کی دعوت دوں۔ انہوں نے کہا آؤ کھانا کھاؤ۔ میں نے کہا تمہارا برا ہو، میں تو تمہیں اسی قسم کے کھانوں سے منع کرنے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ وہ گوشت اور مردار کھا رہے، وہ خون اور مردار کھا رہے تھے، تو میں تو تمہیں اسی قسم کے کھانوں سے منع کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے اور میں تمہیں ایمان کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ میں انہیں دین کی دعوت دیتا رہا اور وہ مجھے برا بھلا کہتے رہے، مجھے ڈانٹتے رہے۔ میں نے انہیں کہا تمہارا برا ہو، میں سخت پیاسا ہوں، پانی پلاؤ اور میری پگڑی مجھے واپس کر دو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تجھے ایسے ہی چھوڑے رکھیں گے یہاں تک کہ تو بھوکا اور پیاسا مر جائے گا۔ یہ ہے دین کا نام لو تو دین کا نام لیتے ہی مصائب جو تھے وہ ان کا شکار بننا پڑتا تھا۔ اب یہ اپنی قوم کے سردار ہیں، قوم کے لوگ جو ہیں ان کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، توحید اور شرک سے بچنے کی دعوت دی جا رہی ہے، تو لوگ جو ہے ان کے مخالف ہو گئے اور ان سے کہنے لگے کہ ہم تجھے بھوکا اور پیاسا مار دیں گے، ہم تجھے کھانے کو نہیں دیں گے۔ ابو امامہ باہلی کہتے ہیں میں اس وقت بری طرح تھک ہار چکا تھا، میں بے ہوش ہونے کے قریب تھا۔ میں نے اپنا سر اپنی پگڑی میں ڈالا اور گرمی کی شدت میں تپتی ہوئی زمین پر سو گیا، اس حال میں کہ بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں اور سخت تھکے ہوئے ہیں، اور قوم کے ریئیکشن کے ساتھ جو تھے اس کا غم بھی ہے۔ میں نے اپنا سر پگڑی میں دیا اور گرمی کی شدت میں تپتی ہوئی زمین پر سو گیا۔ خواب میں میرے پاس دودھ لایا گیا، اور اتنا لذیذ کہ اتنا زیادہ لذیذ دودھ کبھی کسی نے پیا نہیں ہوگا۔ مجھے اس کو پینے کا موقع دیا گیا، میں نے پیا اور سیراب ہو گیا، اور میرا پیٹ بھاڑا ہو گیا۔ خوب انہوں نے 2 کلو 3 کلو دودھ، اتنا دودھ پیا جن کے ساتھ ان کا پیٹ بھی تنگ گیا۔ لوگوں نے میری قوم سے کہا کہ تمہارے پاس ایک اعلیٰ اور اشرف آدمی آیا تھا، لیکن تم نے اس کو دھتکار دیا، جاؤ اس کو بلاؤ اور اس کی عزت افزائی کرو، اسے کھانا کھلاؤ اور اسے پانی پلاؤ۔ اب انہوں نے ابو امامہ باہلی کے ساتھ یہ سارا کچھ کر لیا۔ ابو امامہ باہلی بیچارے جو تھے یہ سو گئے، اللہ تعالیٰ نے نیند میں ان کو کھلا پلا دیا اور اتنا لذیذ دودھ پلایا کہ جتنا لذیذ دودھ کبھی کسی نے پیا نہیں ہوگا۔ بہرحال بعد میں لوگوں کو احساس ہوا کہ ہم نے اپنے سردار کے ساتھ تو برا کیا،
کسی نے انہیں توجہ دلائی، تو اب یہ لوگ آئے اور آ کر ان کا حال پوچھا۔ وہ میرے پاس کھانا لائے، لیکن میں نے ان سے کہا مجھے تمہارے کھانے کی اور پینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کھلایا بھی ہے اور میں پلایا بھی ہے، یہ میرا پیٹ دیکھ۔ اور پیٹ جو تھا دودھ کے ساتھ تنا ہوا تھا۔ میں نے جب ان کو اپنا پیٹ دکھایا اور انہوں نے یہ معجزہ دیکھا تو وہ مجھ پر اور جو کچھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں دعوت دے رہا تھا اس پر ایمان لائے اور سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ بس تھوڑا سا نقطہ نظر کا فرق ہوتا ہے، ایک انسان پہلے ایک اور اینگل سے دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جب اللہ ہدایت دے دیتا ہے تو وہی چیزیں جو پہلے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ساری سمجھ آنے لگتی۔ اب وہی جو پہلے ان کی جان کی دشمن ہو رہے تھے، ان سے کہہ رہے تھے کہ ہم تمہیں بھوکا اور پیاسا مار دیں گے، اب یہ معجزہ دیکھنے کے بعد نہ صرف ان کے رویے میں تبدیلی آئی بلکہ مسلمان بھی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دین کی سمجھ عطا فرما دی۔ حدیث نمبر 3467، عبداللہ بن نجیش اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ طہارت والے پانی کا برتن اٹھا کر حضرت علی کے ساتھ چل رہے تھے۔ جب وہ صفین کی طرف جاتے ہوئے نینوا کے مقام تک پہنچے تو حضرت علی نے آواز دی، ابو عبداللہ ٹھہر جاؤ، دریائے فرات کے کنارے ٹھہر جاؤ۔ میں نے کہا ادھر کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، یعنی حضرت علی، یہ حضرت علی جو ہیں یہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ میں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اس حال میں کہ آپ کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ میں نے کہا اللہ کے نبی، کیا کسی نے آپ کو غصہ دلا دیا؟ آپ کی آنکھیں کیوں آنسو بہا رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہاری آنے سے پہلے جبریل امین میرے پاس سے اٹھ کر گئے ہیں، انہوں نے مجھے خبر دی کہ حسین کو دریائے فرات کے کنارے قتل کر دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے اس جگہ کی مٹی سنگھاؤں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ نے اپنا ہاتھ لمبا کیا، مٹی کی مٹھی بھری اور مجھے دے دی۔ میں اپنے آپ پر قابو نہ پا سکا اور رونے لگ گیا۔ تو اللہ کے رسول تو رو ہی رہے تھے۔ اب حضرت علی بھی جو تھے ان کو جب یہ خبر ملی کہ میرے بیٹے حسین کو اس طرح کر کے دریائے فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا اور وہاں کی مٹی بھی جو ہے حضرت جبریل نے سنگھائی ہے، حضرت علی بھی اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں پا سکے۔ تو یہ ساری آزمائشیں ان لوگوں نے اپنی زندگی میں صحیح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خبر دے دی گئی تھی، حضرت علی کو بھی اس بات کا پتہ تھا۔ اور پھر حضرت علی کہتے ہیں کہ میں بھی جو ہوں میں بھی اپنے آنکھوں پر قابو نہ پا سکا اور میری آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگ پڑے۔ اب سارا کچھ جو دریائے فرات کے کنارے ہوا اور جس طرح کر کے ان لوگوں پر ظلم اور زیادتی کے ساتھ نواسۂ رسول کو شہید کیا گیا، میرا خیال ہے مجھے اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ایک بات میں ضرور آپ کو بتاتی چلی جاؤں جو کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حسین بن علی جنت والوں میں سے، حسین بن علی جنت والوں میں سے ہے۔ اس کے علاوہ حضرات حسین، حضرت حسن اور حسین دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ حدیث نمبر 3468، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک کنویں سے پانی کھینچ رہا تھا، میرے پاس ابو بکر آئے، انہوں نے ڈول پکڑا اور 2-3 ڈول کھینچے۔ ان کے کھینچنے میں کمزوری تھی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایک خواب بتا رہے ہیں کہ خواب میں آپ نے دیکھا کہ آپ ایک ڈول سے ایک کنویں سے پانی کھینچ رہے تھے، میرے پاس حضرت ابو بکر آئے، انہوں نے ڈول پکڑا، 2-3 ڈول کھینچے، ان کے کھینچنے میں کمزوری دکھائی دے رہی تھی، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے۔ پھر ابو بکر کے ہاتھ سے عمر بن خطاب نے ڈول پکڑ لیا، پھر وہ بہت بڑا ڈول ثابت ہوا۔ میں نے ایسا باکمال آدمی نہیں دیکھا جو ان کی طرح کام کرتا ہو۔ انہوں نے اتنا پانی نکالا کہ لوگ اپنے اونٹ کو سیراب کر کے پانی کے پاس ٹھہر گئے۔ اصل بات ہے اس خواب کا تعلق حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی خلافت سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو حضرت ابو بکر کو خلیفہ منتخب کر لیا گیا۔ حضرت ابو بکر کی خلافت کا دور جو ہے یہ صرف 2.25 سال کا ہے۔
اللہ نے زندگی ہی تھوڑی دی تھی۔ لیکن اتنی بات میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ حضرت ابو بکر اس وقت امت کو جو کہ فتنے پیش آ رہے تھے، ان امت کے فتنوں کا حضرت ابو بکر نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہو گئے تو بہت سے لوگ جو کہ نئے نئے اسلام لائے تھے، جو کہ فوجیں در فوج اسلام میں شامل ہوئے تھے اور جن کی اتنی زیادہ تربیت نہیں ہوئی تھی، وہ لوگ جو تھے آپ کی وفات کا سن کے مرتد ہو گئے۔ بہت سے لوگ جو تھے وہ تو ایمان سے ہی مرتد ہو گئے، بہت سے لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مرتد تو نہ ہوئے لیکن انہوں نے مدینہ کی حکومت کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اب یہ تمام جو حالات کی خرابی تھی حضرت ابو بکر کے سامنے تھی۔ حضرت ابو بکر نے ان کا بڑی قوت کے ساتھ ان تمام حالات کا جو تھا مقابلہ کیا، اور ان مرتدین سے لڑنے کے لیے آپ نے 11 جنگیں کی، اور ان 2.25 سالوں میں آپ ان تمام فتنوں کو ختم کر چکے تھے۔ اور جب حضرت ابو بکر اللہ کے پاس پہنچے اور حضرت عمر کو انہوں نے اپنا خلیفہ نامزد کر دیا، تو حضرت عمر کے لیے جو تھی زمین بالکل صاف تھی۔ وہ فتنے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ انہوں نے سر اٹھایا تھا، حضرت ابو بکر صدیق نے ان تمام فتنوں کا سر کچل دیا تھا۔ اور حضرت عمر جب خلیفہ بنے ہیں تو ان کا اگلا قدم کیا تھا؟ وہ ان مسائل سے حضرت ابو بکر نے ان مسائل سے نپٹ لیا تھا۔ حضرت عمر نے پھر اسلام کے پھیلانے پر اپنی توجہ مبذول کی۔ آپ دیکھیے حضرت عمر جو ہیں ان کی خلافت کا دور 10 سال کا ہے، اور اس 10 سال کے اندر حضرت عمر نے آدھی دنیا فتح کر لی تھی، اور آدھی دنیا اسلام کے جو تھے دائرہ حکمرانی میں آ چکی تھی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بتایا ہے کہ میں نے ایسا باکمال آدمی نہیں دیکھا جو حضرت عمر کی طرح کام کرتا ہو۔ انہوں نے اتنا پانی نکالا کہ لوگ اپنے اونٹوں کو سیراب کر کے پانی کے پاس ٹھہر گئے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور خواب دیکھی۔ ابو امامہ بن سہل بن حنیف ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سو رہا تھا، اچانک دیکھتا ہوں مجھ پر لوگ اس حال میں پیش کیے جانے لگے کہ انہوں نے قمیصیں پہنی ہوئی تھیں، کسی کی قمیص سینے تک لمبی تھی، کسی کی اس سے نیچے تک۔ اتنے میں عمر کو پیش کیا گیا، ان کی قمیض اتنی لمبی تھی کہ زمین پہ گھسٹ رہی تھی۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواب بتا رہے ہیں کہ خواب میں میں نے دیکھا کہ لوگ میرے سامنے سے گزر رہے ہیں اور لوگوں نے قمیصیں پہنی ہوئی ہیں۔ کچھ لوگوں کی قمیص جو ہے وہ سینے تک تھی، اور کسی کی گھٹنوں تک تھی، اور کسی کی اس سے لمبی تھی۔ تو اتنے میں عمر کو پیش کیا گیا، ان کی قمیض جو تھی زمین پہ گھسٹ رہی تھی۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ آپ نے فرمایا، قمیصوں سے مراد دین ہے۔ یعنی حضرت عمر اپنے دین میں اتنے مضبوط تھے کہ ان کا دین جو تھا زمین تک ان کی قمیص گھسٹ رہی تھی۔ اسی لیے تو ہم نے پیچھے کئی دفعہ یہ پڑھا ہے حدیث میں کہ حضرت عمر جو تھے جس گلی میں جاتے تھے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا۔ جس گلی میں جاتے تھے شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا تھا، شیطان بھی ان سے ڈرتا تھا۔ تو یہ حضرت عمر کے ایمان کی طاقت تھی۔ حدیث نمبر 3470، حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 لائنیں کھینچی اور پھر پوچھا، کیا تم ان لائنوں کے بارے میں جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانے کا طریقہ بڑا ہی آسان ہوتا تھا۔ کبھی آپ سوالات کرتے اور سوالات کے ذریعے اگلے کے ذہن کو تیار کرتے تاکہ وہ ایک بات سننے کے لیے تیار ہو جائے۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعات کے ذریعے معاملہ سمجھاتے، کبھی کوئی فوری واقعہ ہوا ہوتا اور اسی فوری واقعہ کو بیس بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سمجھاتے۔ کبھی آپ زمین پہ لائنیں بھی کھینچتے
اور اس کے ذریعے صحابہ کو آپ سمجھا دیں۔ تو آپ نے زمین کے اوپر 4 لائنیں کھینچی اور پوچھا کیا تم ان لکیروں کے بارے میں جانتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اہل جنت عورتوں میں سے سب سے افضل یہ 4 عورتیں ہیں، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم۔ یہ 4 عورتیں جو ہیں یہ دنیا کی بہترین عورتیں ہیں۔ یہ جنت میں جو عورتیں جنت میں جائیں گی ان کی بہترین ہیں۔ ان میں سے اگر آپ زمانے کے اعتبار سے دیکھیں تو سب سے پہلے فرعون کی بیوی آسیہ، ان کے بارے میں ہم نے 1-2 دن پہلے پڑھا تھا کہ فرعون ان کے ہاتھ اور پاؤں پر کیل ٹھکوا دیتا تھا اور پھر فرشتے ان کے اوپر اپنا سایہ کرتے تھے، اور انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں ان کا جنت کا گھر دکھا دیا تھا۔ اتنا ظالم اور سفاک بادشاہ جو کہ بنی اسرائیل کے جس نے لاکھوں بچوں کو صرف اس لیے قتل کروا دیا کہ کہیں وہ اس کی بادشاہی جو ہے اس پہ حرف نہ آ جائے، لیکن اللہ کی قدرت آپ دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے اسی بچے حضرت موسیٰ کو فرعون ہی کے گھر میں پلوایا، اور یہ فرعون کی جو بیوی ہیں یہ فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود حضرت موسیٰ پر ایمان لائی، اور فرعون ان کے ہاتھوں اور پاؤں پر کیل ٹھکوا دیتا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدم رکھا اور ان کو جنت کا جو گھر تھا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا۔ اس کے بعد جو دوسری بہترین عورت ہیں وہ مریم بنت عمران التی احصنت فرجها فنفخنا فیہ من روحنا، اور مریم جو کہ عمران کی بیٹی تھی، ہم نے ان کے اندر اپنے روح پھونک دیے، وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ وکانت من القانتین، تو انہوں نے اپنے رب کے احکامات کی فرما برداری کی اور وہ اللہ کے فرما برداروں میں سے تھی۔ اب مریم بنت عمران کی آزمائش کیا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسے اینگل سے آزمایا جس اینگل سے دنیا کی کسی عورت کو آزمایا نہیں۔ ان کی والدہ جو تھی ان کا نام حنہ تھا اور بے اولاد تھی۔ انہوں نے اللہ سے یہ نظر مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر تو مجھے اولاد دے تو میں اپنی پہلی اولاد تیرے راستے میں وقف کر دوں گی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اولاد تو دے دی لیکن وہ اولاد بیٹی تھی۔ بہرحال چونکہ نظر مان چکی تھیں انہوں نے وہ اللہ کے راستے میں وقف کر دی۔ اب ان کو حضرت زکریا نے ان کی کفالت کی ذمہ داری لی۔ حضرت زکریا جو تھے وہ اپنے دور کے نبی تھے، اور دوسری بات ہے کہ حضرت زکریا کی جو بیوی تھیں وہ حضرت مریم کی خالہ بھی لگتی تھی، اور تیسری بات یہ کہ اس وقت حضرت زکریا جو تھے بے اولاد۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ سارے اسباب اکٹھے کر دیے۔ حضرت زکریا نے پھر حضرت مریم کی کفالت کی۔ حضرت مریم جو تھیں یہ مسجد میں رہتی تھیں اور ان کے پاس حضرت زکریا کے علاوہ اور کوئی نہیں آتا تھا۔ ان کو اللہ تعالیٰ بے موسم کے پھل دیتے تھے۔ قرآن مجید میں یہ ساری باتیں ذکر ہیں، ایک پوری سورت آل عمران جن میں ان کا ذکر بڑی تفصیل سے موجود ہے، 3 سپارے میں موجود ہے۔ بہرحال ان کو اللہ تعالیٰ نے جب یہ بالغ ہو گئیں تو ان کی آزمائش یہ کی کہ حضرت جبریل علیہ السلام ان کے پاس ایک تندرست جوان آدمی کی شکل میں آئے اور انہیں کہا کہ میں آپ کو بیٹا دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہنے لگی کہ میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، میں شادی شدہ ہوں، مجھے کسی نے چھوا نہیں اور میں کوئی غلط عورت بھی نہیں، تو میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت جبریل کہنے لگے یہ سب اللہ کے حکم سے ہو، اور اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، انہوں نے اللہ کے اس حکم کو قبول کر لیا۔ اب حضرت مریم جو ہیں یہ اکیلی بچی ہیں، ان کے پیچھے خاندان کی بیک نہیں ہے، کیونکہ والدین نے تو بچپن میں ہی ان کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا تھا۔
اب ان کے لیے آزمائش کیا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ بچی جو ہے یہ اس کے ہاں بچہ کیسے ہو گیا، جبکہ ان کا نکاح بھی نہیں ہوا۔ بہرحال انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو آزمائش تھی، اس آزمائش کو قبول کر لیا، اور قبول کرنے کے بعد پھر یہ جب وقت آیا ڈیلیوری کا تو یہ بیچاری جو تھیں جنگل کی طرف چلی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ سارا سورہ مریم میں بیان کیا ہے۔ اس وقت یہ اتنی پریشان تھیں، کہنے لگیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے افسوس میں مر گئی ہوتی، لوگوں کو یاد ہی نہ ہوتا مریم کس چڑیا کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آسمان سے آواز دی، فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز دی کہ تو بالکل پریشان نہ ہو، غم نہ کر، ہم نے تیرے پاؤں کے نیچے سے ایک چشمہ جاری کر دیا۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ ایک معجزہ اور دکھایا، ایک خشک درخت تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو ذرا ہلاؤ، یہ تیرے اوپر پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، تم یہ کھجوریں، پکی ہوئی کھجوریں کھاؤ، پانی پیو، اور اپنے بیٹے کے ساتھ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور اگر تم سے کوئی بات کرے گا تو اسے کہہ دینا میں نے تو آج اپنے رب کے لیے چپ کا روزہ رکھا۔ بہرحال جی وہ 5-7 دن گزر گئے اسی طرح ہی، انہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں لوگوں کو فیس کیسے کروں گی۔ بہرحال کچھ دن گزر گئے تو بیٹے کو لے کے واپس آئیں، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ لوگوں نے کہا ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تو تیرا باپ برا آدمی، نہ تیری ماں بدکار، تو گناہ کی پوٹ یہ کہاں سے لے آئی۔ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے دل میں ڈالا، حضرت مریم نے بجائے خود جواب دینے کے بیٹے کی طرف اشارہ کر دیا، اور اس وقت پھر حضرت جو تھے عیسیٰ انہوں نے اپنی ماں کی گواہی دی، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ، اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کی، اور مجھے اپنے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین کی۔ جب لوگوں نے یہ معجزہ دیکھا اس کے بعد پھر لوگوں کی زبانیں بند ہو گئی، پھر اس کے بعد کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ حضرت مریم کو کوئی غلط بات کہتا۔ ہاں جب حضرت عیسیٰ جو تھے ہو گئے بالغ، حضرت عیسیٰ جو تھے ہوش مند ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نبوت کے لیے چن لیا اور انہیں حکم دیا میرے پیغامات لوگوں کو پہنچاؤ۔ اس وقت لوگوں کو پھر یہ الزام یاد ہو گیا۔ تو یہ حضرت مریم نے وہ آزمائش سہی جو دنیا کی کسی عورت آزمائش نہیں سہی، اور چھوٹی عمر میں، بالکل ابھی بالغ ہوئی ہی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس آزمائش میں ڈال دی، لیکن اللہ پر ایمان مضبوط تھا، اس آزمائش کو قبول کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد بھی فرمائی۔ ان کے بیٹے نے پھر ان کی پاک دامنی کی گواہی خود دی۔ تیسری جو عورت ہیں وہ خدیجہ بنت خویلد، حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، عرب کی سب سے نامور اور سب سے معزز خاتون، جن سے آپ نے سب سے پہلا نکاح کیا، اور پھر ان کی اتنی قدر کی کہ 25 سال تک جب وہ زندہ رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نکاح کا نام نہیں لیا، پوری جوانی ایک ایسی خاتون کے ساتھ گزار دی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی تھیں، اور ایک شوہر سے بیوہ تھیں اور ایک شوہر سے مطلقہ تھیں۔ حضرت خدیجہ نے اپنا تمام مال، اپنی تمام توجہ، اپنی محبت، اپنی جان، سب کچھ آپ پر قربان کر دیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ان کے ساتھ احسان کا سلوک کیا، میں نے بتایا کہ پوری جوانی حضرت خدیجہ کے ساتھ گزار دی،
ان کی زندگی میں کسی نکاح کے بارے میں سوچا بھی نہیں، اور جب وہ فوت ہو گئی تو اتنے زیادہ آپ غمزدہ ہو گئے کہ اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں اسلام کی تاریخ میں، غم کا سال۔ اور چوتھی خاتون جن کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے وہ ہیں حضرت فاطمہ بنت محمد۔ اب حضرت فاطمہ بنت محمد جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں سے سب سے چھوٹی بیٹی ہے۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونا ہی ان کا کمال نہیں تھا، اگر یہ کمال ہوتا تو باقی 3 بیٹیاں بھی تو تھیں، حضرت زینب تھیں، حضرت رقیہ تھیں، حضرت ام کلثوم تھیں۔ ان کو کیوں جنت کی خواتین کی سردار بنایا گیا؟ اصل بات ہے انہوں نے جو مشکلات دیکھی اپنی زندگی میں وہ دوسروں نے نہ دیکھی۔ 21 سال کی عمر میں شادی ہو گئی۔ حضرت علی ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے تھے، لیکن غریب آدمی تھے، گھر کا سارا کام خود کرتے۔ 8 سال حضرت علی کے نکاح میں رہی ہیں، 29 سال کی عمر میں فوت ہو گئی۔ 8 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے 5 بچے دیے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور گھر میں حال یہ ہے کہ چکی پیستے پیستے ہاتھوں پہ گٹے پڑ گئے ہیں، گھر میں فاقہ ہوتا۔ ہمیں بہت سی ایسی حدیث ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کے پاس کہیں سے کھانا آیا تو اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ کو کھانا بھیجا، اس کے گھر 2 دنوں سے فاقہ ہے، یہ اس کو کھانا دے کر۔ اس کے باوجود انتہائی صابر، انتہائی شاکر اور انتہائی فیاض، جتنا ہوتا اللہ کے راستے میں دیتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مشابہ سب سے زیادہ حضرت فاطمہ کو پایا، اپنے رویوں میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، اپنے طور طریقوں میں سب سے زیادہ میں نے حضرت فاطمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ پایا۔ تو اس بنا پر حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ بنت محمد کو بھی مقام دیا کہ وہ جنت کی خواتین کی سرداروں میں سے۔ اور یہ خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اس وقت سنائی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جا رہے تھے۔ آپ نے حضرت فاطمہ کو بتایا تھا کہ اس سال میں نے قرآن کا دورہ 2 دفعہ کرایا ہے، آگے میں 1 دفعہ جبریل کے ساتھ قرآن کا دور کرتا تھا، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ موت قریب آ گئی ہے، تم اس موقع پر صبر کرنا۔ حضرت فاطمہ رونے لگ پڑی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی پریشانی دیکھی، ان کا غم دیکھا، انہیں پھر ان کے کان میں سرگوشی کی اور انہیں کہا کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو؟ یہ بات سن کے تو حضرت فاطمہ مسکرانے لگی۔ تو یہ 4 افضل ترین خواتین ہیں جن کی طرز عمل میں ہم خواتین کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ ذرا خواتین غور کریں، ان کو ذرا اپنے سامنے رکھیں، اپنے رویے دیکھیں اور ان کے رویے دیکھیں۔ اور ان کے ساتھ ہی ایک اور خاتون بھی میں آپ کو ضرور یاد دلانا چاہوں گی، وہ کون ہیں؟ حضرت ہاجرہ، جنہوں نے حضرت اسماعیل کی تربیت کی تھی، جو کہ اکیلی تن تنہا ایسی جگہ پہ حضرت ابراہیم انہیں چھوڑ گئے تھے کہ جہاں نہ بندہ تھا نہ بندے کی ذات تھی، نہ کھانے کو تھا نہ پینے کو تھا، نہ گھر تھا نہ در تھا، کچھ بھی نہ تھا، اور ایک چھوٹے بچے کا ساتھ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ضائع نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے آب زمزم دے دیا، اور پھر انہوں نے حضرت اسماعیل کی اتنی بہترین تربیت کی کہ جب حضرت ابراہیم کو خواب آیا کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں،
تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا جان، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے کر گزریے، میں انشاءاللہ صبر کروں گا۔ 13 سال کا بچہ ہے اور یہ ماں کی تربیت ہے۔ تو خواتین، میں آپ کو توجہ دلانا چاہتی ہوں، اپنے رویے دیکھیے، ان خواتین کے رویے دیکھیے جن کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے ہمارے لیے نمونہ قرار دیا۔ آپ کو بہت کچھ عمل کرنے کی چیزیں نظر آئیں گی، اپنے رویوں کی بہت سی خرابیاں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ حدیث نمبر 3472، برا بن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب آپ کے ہجو کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول، مجھے اس کا جواب دینے کی اجازت دیجیے۔ ایک بات میں آپ کو پہلے بتا دوں، عرب لوگوں میں شاعری جو تھی یہ سوشل میڈیا کا کام دیتی تھی۔ شاعر لوگ اس معاشرے میں بڑے مؤثر ہوتے تھے۔ شاعر اگر اپنے شعروں میں کسی کی تعریف کر دیتے تو چونکہ شعر زبان پہ چڑھ جاتے ہیں، وہ شخص چند دنوں میں ہی معزز ہو جاتا، اس کی ہر جگہ سے عزت کی جانے لگ پڑتی۔ اور اگر شاعر کسی اپنے اشعار میں کسی کی بدتعریفی کر دیتے تو اس شخص کی بے عزتی ہو جاتی۔ جو وہ کسی کی تعریف کرتے تھے اس کو قصیدہ بولتے تھے، اور یہ جو کسی کی مذمت کرتے تھے اس کو ہجو کہتے تھے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار نے ہر طرح کے نقصانات پہنچائے، آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے، آپ کو اتنا تنگ کر دیا کہ اللہ کے رسول جو تھے وہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، تو انہوں نے یہ والا راستہ بھی اختیار کیا۔ لوگوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، آپ کا چچا زاد، وہ آپ کی ہجو کر رہا ہے۔ عبداللہ سیدنا ابن رواحہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، مجھے اس کا جواب دینے کی اجازت دیجیے۔ آپ نے پوچھا، تم وہی ہو جو تم ثبت اللہ ما آتاک من حسن والا شعر کہتے ہو؟ اس شعر کا مفہوم میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حسن عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر برقرار رکھے، جس طرح کہ حضرت موسیٰ کو ثابت قدم رکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ایسی مدد کرے جیسے حضرت موسیٰ کی مدد کی گئی تھی۔ آپ کو پتہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کے لیے سمندر پھاڑ دیا تھا، کس طرح ان کے لیے پتھروں میں سے چشمے بہا دیے تھے، کس طرح ان کے لیے بنی اسرائیل کے لیے آسمان پر بادلوں کا سایہ فرما دیا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ تم وہی ہو جو یہ والا شعر کہتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ اسی طرح خیر کا معاملہ فرمائیں گے۔ پھر حضرت قاب آپ کے سامنے اچھل کر آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، مجھے اس ہجو کا جواب دینے کی اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ تم وہی ہو وہ جو تم ہمت والا شعر کہتے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہاں یا رسول اللہ، میں وہی ہوں۔ اور وہ شعر کیا تھا؟ جنگ نے ارادہ کیا ہے کہ وہ اپنے مالک پر غالب آ جائے، لیکن اس کا مالک جنگ کے ہر میدان پر اور موقع پر اس جنگ پر غالب آئے گا۔ یعنی جنگ چاہتی ہے کہ وہ غالب آ جائے، لیکن جو جنگجو ہے وہ اس جنگ پر غالب آئے گا، ہر موقع پر اور ہر میدان پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعر کو سننے کے بعد فرمایا کہ آگاہ رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے اس شعر کو نہیں بھولے گا۔ پھر حضرت حسان بن ثابت کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیجیے میں آپ کی ہجو کا جواب دوں۔ پھر انہوں نے اپنی زبان نکالی جس کا رنگ سیاہ تھا
اور کہا ہے اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دیں، میں اگر چاہوں تو میں ان کو اچھی طرح جواب دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے ابو بکر کے پاس جاؤ تاکہ وہ تجھے ان لوگوں کے قول و کردار، تاریخ اور تذکرہ اور حسب نسب پر آگاہ کر سکیں۔ حضرت ابو بکر جو تھے علم الانساب کے بڑے ماہر تھے، تو تم پہلے ان کے پاس جاؤ تاکہ وہ تمہیں ان لوگوں کی قول و کردار اور تاریخ، تذکرہ اور حسب و نسب پر آگاہ کر سکیں، پھر ان کی ہجو کرنا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت سے یہ بھی کہا تھا کہ بات یہ ہے کہ میرا تو ان کے اندر نسب ملتا ہے، بات یہ ہے یہ ابو جہل تھا، یہ ابو سفیان تھا، یہ جو آپ کے دشمن تھے یہ سارے آپ کے قریبی رشتہ دار ہی تو تھے، یہ ابو لہب تھا جو آپ کا سگا چاچا تھا۔ تو آپ نے حضرت حسان بن ثابت سے کہا کہ میرے اور ان کے نسب کا کیا بنے گا؟ تو حضرت حسان بن ثابت کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں آپ کے نسب کو اس میں سے اس طرح صاف کر نکال لوں گا جیسے آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے، آپ اس لیے پریشان نہ ہوں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اجازت دی حضرت حسان بن ثابت کو ہجو کا جواب دینے کی، بلکہ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ جبریل امین تمہارے ساتھ ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دشمنوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے اشعار کے ذریعے ان کی مذمت کی جاتی تھی، اور یہ اشعار ان پر قیامت بن کر برستے تھے۔ یہ اشعار ان پر قیامت بن کر برستے تھے۔ میں آپ کو ان کے 2-3 شعر سناتی ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ شاعری میں کیا کچھ کہتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت کے 1-2 شعر پہلے آپ کو سناؤں گی، اور پھر جو انہوں نے ہجو کی ہوئی ہے قریش کے سرداروں کی، وہ اس کے بھی 1-2 شعر سناؤں گی۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں حجوت محمدًا فعجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء، تو نے محمد کی ہجو کی تو میں نے ان کی طرف سے جواب دیا، اور اللہ کے ہاں اس بات کا تو بہت بڑی جزا ہے۔ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْثِي لِإِرْثِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ، کہ میرا باپ، میری ماں، میری عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے لیے ڈال ہے۔ ہم ان کی عزت پر، میرا باپ قربان، میری ماں قربان، میری عزت قربان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے ہم ڈھال بن کر کھڑے ہوں گے۔ اور پھر ذرا سنیے ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کفار مکہ کے بارے میں، قریش مکہ کے بارے میں۔ الا بلغ ابا سفیان عنی انہ نخب مجوف ہواء بان سیوفنا ترکت کعبد وعبد الدار سادتها الاماء۔ سنو، کوئی ابو سفیان کو یہ بات پہنچا دے میری طرف سے، میرا پیغام اسے دے دے۔ الا بلغ ابا سفیان عنی انہ نخب مجوف ہواء، وہ تو بزدل ہے، وہ تو کھوکھلا ہے، وہ تو اندر سے غبارے کی طرح ہے۔ الا بلغ ابا سفیان عنی، ابو سفیان کو میرا پیغام پہنچا دو کہ وہ تو بزدل ہے، کھوکھلا ہے، وہ ایک غبارے کی طرح ہے۔ بِأَنَّ سَيُوفَنَا تَرَكَتْ عَبْدًا، ہماری تلواروں نے تو تجھے غلام بنا چھوڑا ہے، تو کہیں آزادانہ حرکت کے قابل نہیں رہا، ویسے تو سردار بنا پھرتا ہے۔ بِأَنَّ سَيُوفَنَا تَرَكَتْ عَبْدًا، ہماری تلواروں نے تجھے غلام بنا چھوڑا ہے۔ وَعَبْدُ الدَّارِ سَادَتُهَا الْإِمَاءُ، اور جو تیرا حلیف قبیلہ ہے عبد الدار کا، اس کے سردار تو ہماری لونڈیاں ہیں۔ تو یہ انداز ہوتا تھا، واقعی ان کے اشعار جو تھے وہ تیروں کا ہی کام کرتے تھے۔ اور اس میڈیا وار میں پھر کس نے حصہ لیا؟ حضرت حسان بن ثابت کو یہ شرف نصیب ہوا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد نبوی میں
ایک ممبر رکھوا دیا تھا۔ حضرت حسان بن ثابت جو تھے اس ممبر پر کھڑے ہو کے اپنے یہ اشعار جو وہ مکے کے سرداروں کی ہجوں میں کہتے تھے، یہ وہاں مسجد نبوی میں پڑھتے تھے۔ اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خوشخبری بھی موجود تھی کہ جبریل امین جو ہیں وہ تمہارے ساتھ ہوں گے۔ حدیث نمبر 3484، اسیر بن جابر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے اویس کرنی سے کہا میرے لیے بخشش کی دعا کرو۔ انہوں نے کہا آپ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ میرے لیے استغفار کریں، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کرن قبیلے کا اویس نامی آدمی بہترین تابعی ہوگا۔ اب اویس کرنی کون تھے؟ اویس کرنی جو تھے یہ عراق میں رہتے تھے، کوفہ میں رہتے تھے، اور یہ اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت اور آپ سے زیارت کا شرف حاصل نہ کر سکے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں اپنے صحابہ کو بتایا تھا کہ یمن سے تمہارے پاس ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس ہوگا، اس کی ایک ماں ہوگی اور اس کے جسم پر پھل بحری کا داغ ہوگا، وہ اللہ سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے داغ کو ختم کر دیں گے، یہاں تک کہ وہ صرف ایک درہم یا دینار جتنا باقی رہ جائے گا۔ جو شخص تم میں سے اس سے ملے اس سے ضرور استغفار کرائے، جو تم میں سے اس سے ملے تو ضرور استغفار کرائے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری کرے گا، وہ اللہ کا اتنا پیارا بندہ ہے۔ تو لہٰذا اگر تم سے ہو سکے تو ان سے ضرور استغفار کرانا۔ اب یہ اویس کرنی صاحب جو تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے، والدہ زیادہ بوڑھی تھی، ان کی خدمت کی وجہ سے آپ سے ملاقات کے لیے نہ آ سکے، آپ سے بیعت کا شرف حاصل نہ کیا، لیکن بعد میں یہ یمن سے کی طرف سے تشریف لائے، اور پھر حضرت عمر کو جب پتہ چلا کہ یمن سے کچھ لوگ آئے ہیں تو حضرت عمر نے پتہ کرایا، اور پھر حضرت اویس کرنی جو تھے وہ وہاں سے مل گئے۔ پھر حضرت عمر نے ان سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، میرے لیے بخشش کی دعا کرو۔ اویس کرنی کہنے لگے آپ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ میرے لیے استغفار کریں، کیونکہ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں، جبکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے نہیں ہوں۔ حضرت عمر نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ کرن قبیلے کا اویس نامی آدمی بہترین تابعی ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے تابعی اسے کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا، تو ان کو صحابیت کا شرف تو حاصل نہیں ہو سکا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ الفاظ فرمائے تھے کہ تم میں سے جو شخص یہ کر سکے وہ ان سے استغفار کرائے، ان سے بخشش کی دعا کرائے، اور یہ اگر اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم بھی پوری کر دیتا ہے۔ یہ اتنے نیک آدمی ہیں، اور یہ شرف انہیں کس لیے ملا تھا؟ اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير